اے ٹی سی کے ایک جج تھے جنہوں نے آ کے ہم سے یہ باتیں کی تھی، اور اس وقت ان کا وہاں آنا بنتا نہیں تھا. میں ایگزیکٹلی ان کے ورڈ دہرانا چاہوں گی. ان کے الفاظ تھے، تہاڈا لیڈر نسن ہے، ਉਹਦਾ فائنانسر آ گیا ہے، تہاڈی بھی بھلائی ہے کہ تسی لکھ دو تے نکل جاؤ. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ جس دن وہ نس جائے گا نا، جس دن ساڈا لیڈر نس جائے گا، اگلے دن آنا میں لکھ کے دے دوں گی. میری بیل ریجیکٹ کر کے، میری وکیل سے بدتمیزی کر کے پی ٹی سی کے ان موصوف جج نے مجھے ہائی کورٹ شفٹ کر دیا تھا اپنی طرف سے کہ چکو فائل سے لا جاؤ، میں نہیں دے رہا بیل. اور انہوں نے ریجیکشن لکھ کے دے دیا تھا میری لائر کو نہیں تھا خدیجہ کو، بلکہ انہوں نے ہم سے زیادہ برا. والدہ کو ایک میسج جاتا ہے واٹس ایپ پہ ایک ان نون نمبر سے، اس کے بعد میری والدہ کو اس نمبر سے بلاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ نمبر بعد میں کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اس سے میری والدہ کو ایک میسج جاتا ہے، ایک ویڈیو جاتی ہے، اور وہ ایک ریپ ویڈیو ہے جس میں 3 سے 4 پولیس افسران، پولیس کے اہلکار ایک لڑکی کا ریپ کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر ویڈیو کے بعد ایک میسج میری والدہ کو گیا کہ یہ طیبہ ہے. میری ماں جو تہجد کے لیے اٹھی تھی رات کو 2:15 بجے، انہوں نے 1 بجے کا آیا ہوا میسج رات کو 2:15 بجے دیکھا. اور میری ماں جو پوری رات روئی، یہ پوری زندگی میری ماں کے اس رونے کا قرض نہیں اتار سکتے جو انہوں نے میری ماں کو اس رات تکلیف پہنچائی. ان کے پیچھے اتنی ماں کی بد دعائیں ہیں، اتنی بد دعائیں ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت سے اب یہ اللہ ان کو ہدایت اگر دے دے تو بچ سکتی ہے، ورنہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا کہ ریپ ہو چکا ہے. سنم کی والدہ کو بہت سارے لوگوں نے کہا. سنم کی والدہ جب ہمیں ملنے اے ٹی سی آئی تھی تو وہ سنم کو اور مجھے ہاتھ لگا لگا کے پوچھ رہی تھی کہ تم لوگوں کو کچھ ہوا تو نہیں ہے. تو اے ٹی سی اور تھانہ چنگ میں رات کے وقت کوئی پرسن آئے تھے. ایک تو اے ایس آئی ناصر اقبال تھے جنہوں نے ہمیں بلوایا پہلے، پھر انہوں نے ہمیں لے کے جانے کی کوشش کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ گاڑی میں بیٹھے. ہم تھانہ چنگ مین انٹرنس، مطلب باہر والا گیٹ تو باہر ہے، ابھی ہم تھانے کی حدود میں اندر تھے، تو اس کی سٹیئرز اوپر سے نیچے آتی ہیں. تو ہمیں وہ کہتے تھے نیچے، تو میں اور سنم وہاں کھڑے ہو گئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا تھا، سنم نے ان سے پوچھا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے گاڑی میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں. تو سنم نے کہا ہم کہیں نہیں جا رہے. میں پیچھے کھڑی تھی، میں نے ان سے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں، آپ فیمیل سٹاف کدھر ہے. تو انہوں نے آگے سے اس بندے نے شاؤٹ کیا ایک دم سے. تو میں نے سنم کو پیچھے کیا، پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ڈونٹ شاؤٹ آن اس، آپ ہم پہ شاؤٹ نہیں کر سکتے. جا کے فیمیل سٹاف لے کے آئے، ہم 2 منٹ میں آپ کے ساتھ چلیں گے. فیمیل سٹاف نہیں، ہم نہیں جائیں گے. تو انہوں نے آگے سے ہمیں کہا میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں لے کے جاؤں گا. یہ میرے ساتھ اور افسران بھی ہیں، 4 لڑکے تھے ان کے ساتھ. تو ہم نے کہا جی نہیں سوری، آپ 5 آدمی ہیں، ہم 2 لڑکیاں بالکل آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. کیونکہ ری اریسٹ ہونے کے بعد تھانہ چونک جس دن ہم پہنچے تھے شام کو، انہوں نے وہ 13 عورتوں میں سے، کیونکہ 3 خواتین وہ تھیں، 14 عورتیں رہ گئی تھی، 17 میں سے 3 خواتین وہ تھیں جن کے فادر کی ڈیتھ آئی تھنک ہو گئی تھی جب وہ جیل کے اندر ہی تھی جس دن ایم پی او ختم ہوا تھا. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ بیٹھے گاڑی میں ایک ذمہ دار شخص ہوں. تو ہم نے ان سے کہا جی ہم نہیں جا سکتے، آپ فیمیل سٹاف بلوائیں، دین ہم انشاءاللہ جائیں گے. انہوں نے وہاں چیخا چنگاڑا، ہم نے واپس ان کے ساتھ بدتمیزی کی کہ جی نہیں آپ چیخے چنگاڑے نہیں. ہم لوگ وہاں بیٹھ کے نیچے، میں اور سنم، اور ہم نے کہا گھسیٹ کے لے جائیں، پھر لے کے جانا ہے تو ایسے نہیں جائیں گے. خیر ان کو اسی وقت کسی کی کال آ گئی، وہ نیچے اترے، انہوں نے جا کے کال پہ بات کی. تو انہوں نے واپس مڑ کے کہا لے کے جاؤ انہوں نے. تو پھر ہم واپس، ہمیں اندر شفٹ کیا گیا، جو بھی وہ تھا سیل وغیرہ وہاں بھیجا گیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوئی رات کو مطلب یہ سب ہوا تھا کوئی 12:30-1 کے قریب. اس کے بعد کوئی 1.5 گھنٹے بعد 2:30-3 کے قریب انہوں نے ہمیں اوپر بلوایا. اوپر والا فلور تھا تھانہ چونگ کا. تو اوپر وہ جناب اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی لا کے بٹھائیں ان دونوں کو ادھر. تو وہ سامنے براجمان تھے اور ہم دونوں کو سامنے بیٹھنا پڑا. اور پھر وہاں پہ 2 لڑکے جو تھے وہ گنز کے ساتھ تھے، آفیسرز آئی تھنک وہ تھے، اور وہ موصوف جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے سامنے. اور انہوں نے پھر کہا جی ویڈیو بیان دیں مجھے کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو کون لے کے کس نے کہا تھا جانے کا، کون آپ کو زمان پاک لے کے جاتا تھا. پھر خیر ہم نے وہاں ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس میں یہی تھا، وہ ہمیں بار بار پریشرائز کرتے تھے کہ آپ بولیں کہ آپ نے وہاں کس کو دیکھا تھا، آپ بتائیں کہ وہاں آپ کو جانے کے لیے کس نے کہا تھا. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں لیڈرشپ سے کسی نے نہیں کہا تھا. تو بس اس طرح کی وہ ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے لی تھی جو کہ میرا خیال ہے ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے. گواہ بننے